نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، 2 رکوع کا ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اپن 2 پاروں کا ترجمہ ہو چکا ہے، یہ تیسرا پارہ اپن شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بھی لگ بھگ کچھ کم زیادہ آدھا پارہ آج اپن اردو ترجمہ پڑھ لیں گے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وصلی تعالی علی مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا علی بعضهم علی بعض، تلک الرسل فضلنا علی بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر بلند کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلند کرتے ہیں اور جس کو جتنا چاہے اتنا بلند کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سب برابر نہیں ہے، سب ایک ساتھ نہیں ہے۔ جیسا ہمارے پیارے بھائی دوسرے جو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ برابر نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے، سب برابر ہے بولتے۔ اولیاء اللہ کہاں کہ اولیاء اللہ وہ بھی برابر ہے، شرک بدعت ہزاروں چیزیں لگا دیتے ہیں۔ وہ میرے پیارے بھائیوں کو اس طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تلک الرسل فضلنا علی بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر بلند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا بلند کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور یہ بلندی کو ہم تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے کسی کو بلند کرتا ہے تو اگر ہم اس کو بلندی کو تسلیم کرتے ہیں گویا وہ اللہ کو تسلیم کرنے کے برابر ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھیں گے۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، دیکھو بعض سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے پر درجوں بلند کیا، درجے بلند کیے۔ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، پاکیزہ روح سے آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور بغیر ماں نہ باپ دونوں کے بغیر بھی آدم علیہ السلام کو فرمایا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی شان ہے۔ پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں۔ کھلی نشانیاں آنے کے باوجود وہ لوگ کیا آپس میں لڑتے ہیں، لیکن وہ مختلف ہو گئے، اور ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ اب اس میں بعض ایمان پر ہے، تسلیم کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، بعض نشانیوں کو مکر جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، اور اللہ چاہے تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور شفاعت، یعنی وہ دن آنے کے پہلے ہم حشر کے میدان میں جمع ہونے سے پہلے جو بھی خرچ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے کرو۔ خرید و فروخت جب اس وقت میں نہ خرید و فروخت ہوگا، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ کافر دوسروں کو ظالم کہتے ہیں، لیکن کافر خود ہی ظالم ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، زمین و آسمان جو بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے اور بے اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آگے ہے ان کے بندوں کے اور جو کچھ پیچھے وہ سب جانتا ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کے کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین۔ آسمان اور زمین کیا اللہ کی کرسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا، اور اس کی نگرانی کرنا اللہ خوب جانتے ہیں۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک گمراہی سے۔ جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے،
اس نے بڑے محکم گروا تھامی، یعنی بہت مضبوط رسی کو تھامی۔ اس شیطان کا انکار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا گویا بڑی محکم گروا، یعنی بہت مضبوط رسی کو تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ والی مسلمانوں کا انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکلنا، اور کافروں کا حمایتی شیطان ہے۔ کافروں کا حمایتی کون ہے؟ شیطان ہے۔ وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتا ہے۔ انہیں شیطان کیا کرتا ہے؟ نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اندھیرے سے نور کی طرف لاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ فرعون کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، یعنی پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ تو فرعون طیش میں آیا، یعنی جو مردہ ہوتے ہیں اس کو بھی زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جو زندہ ہے ان کو مارتے بھی ہیں، جو مارتے ہیں اس کو زندہ بھی کرتے ہیں۔ تو انہیں وہ جو جہالت تھی اس میں، نمرود میں، انہیں کیا کیا، دو لوگوں کو پکڑوایا جو زندہ تھے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو بول دیا کہ میں چھوڑ دیا اس کو، جاؤ تمہارا اللہ جو کرتا مارتا بھی جلاتا، میں ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دے رہا ہوں، جاؤ۔ مطلب یہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا، تھا کہ جو مردہ ہوتا ان کو زندہ کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام دھکے بکے رہ گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے، میرا اللہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب کو ڈباتا ہے، تو مغرب سے نکال کے مشرق کو ڈبا کر بتا۔ تو وہ نہ کر سکا۔ یہ ایک واقعہ ہے اس کے اندر، آگے بڑھیں گے اپن۔ بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے اور تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو، راستہ نہیں دکھاتے اللہ تعالیٰ ظالموں، اور ان کی یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھٹی پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ یہ بڑا ایک واقعہ ہے، میں تھوڑا سا اس کا واقعے کا ذکر کر دیتا ہوں۔ عزیر علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو وہ ہجرت کر رہے تھے، راستے میں دیکھے ایک بستی تھی پوری اجڑ چکی تھی مکمل طور پر، یعنی چھتیں گر گئے تھے، دیواریں گر گئے تھے، باہر کا پورا اجڑ گئی تھی وہ بستی۔ تو آپ ہجرت کرتے ہوتے وہ بستی کے پاس رکے، رک کر آپ کو یہ خیال آیا کہ کیا اجڑ گئی ہے یہ بستی، اب اس کے کیا یہ آباد ہوں گی؟ ایک ذہن میں خیال آیا ان کے کہ کیا اب یہ بستی آباد ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو سلا دیا۔ جھاڑ تھا وہاں پر، ساتھ میں آپ کے گدھا تھا اور انگور کا شربت تھا، کچھ کھانے کی چیزیں تھے ساتھ میں آپ کے، اور گدھے پر جا رہے تھے۔ اسی وقت جھاڑ کے نیچے ٹھہر کے جو آپ کو ذہن میں آ کے بستی اجڑ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہاں پر سلا دیے۔ اب سلانے کے بعد صبح کا وقت تھا، سلا دیے، پھر شام کا وقت میں اٹھا دیے، اٹھا کر پوچھے اے عزیر تم کتنا سوئے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ نے آواز دی اے عزیر تم 100 سال سے زیادہ سوئے ہو، دیکھو ہماری نشانیاں۔ بستی جو اجڑ گئی آپ کہہ رہے تھے ذرا نظر دوڑاؤ، تو وہ بستی میں چہل پہل زبردست آبادی بس گئی تھی۔ اور آپ کے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے گدھے کی طرف نظر ڈالو، آپ کے جانور کی طرف جو ہم نے دیا تھا، دیکھے تو اس کی ہڈیاں چمک رہی تھیں، سوکھ گئے، گوشت چلے گیا، وہ مر گیا، ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ توشہ دیکھے تو البتہ جیسے کا ویسے ہی تھا۔ بڑا پیارا جو ہے یہ واقعہ ہے عزیر علیہ السلام کا۔ تو عزیر علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ دیکھو ان ہڈیوں کو جو چمک رہی، تو جب آپ دیکھے تو ہڈیوں کے اوپر آہستہ آہستہ گوشت آنا شروع ہوگا، ہوتے ہوتے چمڑی آگے، پھر خچر آپ کا یعنی گدھا آپ کا جو پہلے سواری کا تھا وہ پھر سے تیار ہو گیا۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور بڑی ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد اب بہت سے بڑا واقعہ اس کا میں شارٹ میں لے کے چلیں گے، جلدی جلدی ختم کریں گے۔ تو
پھر وہاں سے کیا کرے واپس اپنی جہاں سے آئے تھے بستی کو گئے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی، نابینا تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا، پیرا چلنے کے قابل نہیں تھے۔ آپ حضور علیہ السلام جا کے کچھ شباہت سے پہچان لیے بڑھیا کو اور ان سے بولے کیا آپ عزیر کو جانتے ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں عزیر کو پہچانتی ہوں، عزیر جا کر 100 سال ہو گیا، کہاں ہے پتہ نہیں، کچھ افسوس کرنے لگی بڑھیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ آپ اگر عزیر ہے تو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ دیے تھے کہ بیماروں کو شفا کرنا، جو بھی بیمار ہے اس کو شفا کرنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو ایک ایک چیز دیے ہیں، جیسا مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ان کو دیے تھے کہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنا بلکہ دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہر ایک پیغمبر کو الگ الگ ہے۔ تو ان کو کیا دیا گیا تھا؟ جو کسی بیمار کو چاہتے درست ہو جاتے تھے، تو وہ اس بڑھیا کے آنکھ کو درست کر دیے، چلنے نہیں آتا، پیر بھی درست ہو گئے ان کے۔ تو بڑھیا سمجھ گئی کہ ہاں آپ عزیر ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے بستی میں لے کے گئے، وہاں جمع کر کے لوگوں کو بولے کہ عزیر علیہ السلام ہے، دیکھیے۔ وہ بڑھیا نے بولی تو سب ماننے کو تیار نہیں، ارے کہاں انہوں عزیر کہاں ہوتے ہیں؟ تو بڑھیا نے بتایا کہ نہیں میں کیسی تھی دیکھے نا آپ، پہلے نہ مجھے دکھتا تھا نہ میں چل سکتی، اس قابل بن گئے، اور عزیر میں یہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیے تھے، یہ اللہ تعالیٰ یہ معجزات دیے تھے عزیر علیہ السلام کو۔ پھر کسی نے کہا کہ نہیں عزیر علیہ السلام کچھ دھبا تھا یہاں پر، بتائے تو کیا وہاں پر دھبا تھا۔ پھر عزیر علیہ السلام نے کہا کہ خیر وہ بڑا واقعہ ہے، آگے بڑھیں گے اپن۔ یا اس کی طرح جو گزرا، یہاں پر ہے دیکھیے، یا اس کی طرح جو گزرا ایسی بستی پر، اور وہ ڈھٹی پڑی تھی، بستی ڈھٹی پڑی ہوئی تھی، ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے، اور اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا، یہ کس طرح پھر سے آباد ہوں گی۔ یہ عزیر علیہ السلام کے دل میں آیا، اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ 100 برس پھر زندہ کر دیا۔ اب یہاں پر آتا ہے فرمایا یہاں کتنا ٹھہرے ہو، یعنی یہاں پر آتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تم کتنا سوئے ہو، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تم کتنا یہاں پر سوئے ہو، قَالَ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، عرض کیا دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم، یہ ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تم کتنا سوئے ہو، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ الْيَوْمِ، ایک دن یا اس سے بھی کم، یہ عزیر علیہ السلام نے فرمایا۔ تو فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرے ہو، عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم، فرمایا نہیں تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، اب تک بو نہ لایا، بو نہیں ہے اس کے اندر، بو تک نہیں ہوئی ہے اس کے اندر، اور اپنے گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانیاں کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کر سکتا ہے، عزیر علیہ السلام نے کہا۔ اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر کے مردہ جلائے گا، فرمایا تجھے یقین نہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر ابراہیم علیہ السلام بھی سوال کرتے ہیں، یہ بھی بڑا اچھا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، تو پھر مجھے کچھ نشانیاں دے اس میں، حالانکہ سب یقین ہے، مگر یہ لوگ چاہتے تھے کچھ نشانیاں دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو بھی نشانیاں چاہیے، ٹھیک ہے، 4 پرندے لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، مور، مرغ، کبوتر، کوا، مور، مرغ، کبوتر، کوا، یہ 4 لائے۔ اس کے بعد بولے اللہ تعالیٰ ذبح کرو، اس کو ذبح کر دیے، منڈیاں اپنے پاس رکھے، پوروں کے پرا چھل دے کے گوشت کو اچھا خیمہ بنا دے کے چاروں کا مکس کر دیا، 4 پرندوں کا، یعنی مور، مرغ، کبوتر، کوے کا گوشت اب دوسرے کتابوں میں اور آتا ہے، اور علماء سے بیانات میں آتا ہے، تو ملانے کے بعد اللہ نے کہا کہ چاروں طرف رکھو، لے جا کر وہ 4 پہاڑیوں پہ لے آ کے گوشت کا وہ خیمہ رکھ دیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بلاؤ ان لوگوں کو، جیسے ہی بلائے پورے اڑ کر آپ کے پاس آئے، زندہ صحیح سلامت۔
کیا واقعہ ہے یہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایمان والوں کے لیے۔ چلو آگے بڑھیں گے اپن۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ابراہیم صلی، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ دیکھیے یقین ہے ابراہیم صلی، پھر بھی دل کو قرار آنا ہے۔ اچھا فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ بلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح جس نے اگائے 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، یعنی جو لوگ خیرات کرتے ہیں ان کا فائدہ آخرت میں جانے کے بعد بات کا ہے۔ یہ ایک دانہ جب خیرات کرتا ہے، اگائے 7 بالیں ہوتے ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، اتنے نیکیاں ملیں گی وہاں پر، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا، جس کے لیے چاہے اس سے بھی اور بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ وسط والا علم والا ہے۔ کیا بات ہے، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ کی راہ میں مال دینا ہے، یعنی ریاکاری کرنا نہیں ہے، بتا نہیں ہے، چھپا کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کچھ نہ اندیشہ ہو نہ کچھ غم ہو، اچھی بات کہنا درگزر کرنا ہے، اچھی بات اچھا کام کرو درگزر کرو، آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اگر ریاکاری کریں گے تو آخرت میں فائدہ ہونا مشکل ہے۔ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ ایک پہاڑ پر اگر اپن ریت ڈال دے تو پانی بہا، جب اس کو پانی ڈالتے ہیں پہاڑ پر تو ریت پہلے بہہ جاتی ہے، اگر زیادہ پانی دو تو ریت کا ایک ٹکڑا ہی وہاں بچا نہیں رہتا، تو اسی طریقے سے نیکیاں بہہ جائیں گی۔ جو ہم ریاکاری کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ایسے بہیں گی جیسے چٹان پر ریت ڈالنے کے بعد پانی ڈالتے ہیں جیسا بہہ جاتی ہے، ہمارا کچھ حصہ نہیں رہے گا۔ اس لیے خیرات وہ جو بھی کرتے ہیں اپن نیک کام کرتے ہیں وہ چھپا کے کرنا چاہیے، اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو اور احسان رکھ کر، اور اندھے ایذا نہ دے۔ جو صدقے دیتے ہیں باطل نہیں کرنا ہے، باطل بولتے ہو ریا کریں گے تو باطل ہو جائیں گے۔ اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، آپ خرچ کریں تو اللہ کے واسطے کریں، اللہ پہ ایمان لا کے کرو، دنیا کے واسطے نہیں، یہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، کہ ہم کو ایمان نہیں اللہ اور قیامت پر ہے، تو پھر کیوں چھپا کے کام کرو، اپنا برابر جو بھی ہم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو کئی گنا بڑھا کے دیں گے۔ تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان، ہاں یہاں پہ ذکر آیا دیکھیے، اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے، چٹان ہے سخت، اس کے اوپر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، دیکھیے تفصیل کیسی بہترین ہے، زور کا پانی پڑا، اسے نرا پتھر کر چھوڑا، یعنی صرف پتھر رہ جاتا ہے، پوری مٹی بہہ جاتی ہے۔ تو ریاکاری جو ہوتی ہے دیتے ہیں اس طریقے سے بہہ جائیں گے ہمارے نیکیاں۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا، اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے دل جمانے کو اس بات کی سی ہے جو پھوڑ پر ہے، اور اس پر زور کا پانی پڑا تو دونوں میوے لائے، پھر اگر زور کا مہینہ آیا نہ پہنچے تو عوض کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں؟ دیکھو جنت کے اندر ایسے باغات ہیں کھجوروں کے، انگوروں کے، اور جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں ہیں، ہر قسم کے پھل جنت کے اندر ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور نہ تمام بچے ہیں۔ تو آیا اس پر ایک گواہ جس میں آگ تھی جو جل گیا، ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ نے تم سے اپنی آیتیں کہیں تم دھیان نہ لگاؤ۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں سے کچھ دو، اور اس میں سے ہم جو تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے دو، ناقص یعنی بیکار چیزیں نہیں دینا ہے، اپنے کام کی چیزیں دینا ہے۔ کسی کو کپڑے بھی پہناتے ہیں تو اپن جس قیمت کا کپڑا پہنتے ہیں وہی کپڑا دوسروں کو بھی دینا ہے۔ ہم بہت سارے دیکھنے میں آتا ہے کہ
سستے سستے کپڑے لا کے پہنا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی پسند. اللہ کو یہی پسند ہے. اور تمہیں ملے تو نہ لو جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے. شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. شیطان کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا. اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اس سے بہت بھلائی ملی. اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، اور تم پر خرچ کرو. وہ لوگ نصیحت نہیں مانتے جو اللہ پہ یقین نہیں کرتے، لیکن وہی لوگ نصیحت مانتے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. یا منت مانو، اللہ کی اس کی خبر ہے، اللہ کو یہ خبر ہے. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر خیرات علانیہ دو تو چاہیے ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کے تمہارے کاموں کی خبر ہے. انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں. ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارے ہی بھلا ہے. ہم اچھی چیز دیں گے ہمارا ہی بھلا، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے. اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے. ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، نادان ہیں، انہیں تمنگر سمجھے بچنے کے سبب، تو انہیں ان کی صورت میں پہچان لے گا. لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے. اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا نہ غم ہوگا. وہ جو دے رہے ہیں وہ جمع ہے اللہ کے پاس، محفوظ ہے. وہ جو سود کھاتے ہیں، دیکھیے سود، اس میں خیرات کا بھی ذکر ہے 3 پارے میں، اور حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھے اپن، خیرات کا ذکر پڑھے اپن 3 پارے میں. اور سود کا دیکھیے، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ آسیب نے چھو کر میں مخطوط بنا دیا ہو. یعنی جو سود خار ہوتے ہیں قیامت ایسے کھڑیں گے، سیدھا نہیں ٹھہریں گے، بلکہ کسی پہ شیطان وغیرہ آتے ہیں کیسا لڑکھڑاتے ہوئے ٹھہرنا پڑے گا. وزن سے اس کا وزن ہو جائے گا بوجھ، جسم تو ٹھہر نہیں سکے گا. قیامت کے سود خور کے لیے ہے یہ، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بئی بھی تو سود ہی ہے کہ مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بئی کو اور حرام کیا سود کو. تو جس سے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے. اور اگر کوئی لے چکا ہے، غلطی کیا ہے، تو اس کو توبہ کرنا، معاف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف بھی کر دیتے ہیں. اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے. اور جو ایسی بات حرکت کرے کہ، اور کوئی ایسی حرکت کرے کہ وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے. جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے دوزخی ہیں، وہ مدتوں کئی سال تک رہیں گے. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ غم ہو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود. اگر مسلمان ہو پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی ہے. سود خاروں کے لیے اللہ سے لڑنے کے برابر ہے، لڑنا ہے اب. اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو. اور اگر قرضدار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے بھلا ہے اگر جانو. اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھیرو گے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو. کوئی بھی لین دین کر رہے ہیں اپنا آپس میں تو اسلامی طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اس کو لکھ لینا. بھئی زبانیں یاد کر لیے، یاد ہے بول کے بول دیے، بعد میں انہوں نے ایسا ہوا تھا انہوں ویسا ہوا تھا. یہ پورے شیطان کیا ہے بھٹکاتا ہے. اگر لکھ لیتے ہیں تو دونوں کو جو جس کے بیچ میں معاہدہ ہوتا ہے وہ دونوں کو شیطان نہیں بھٹکائے گا. تو اسے لکھ لو
اور چاہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتوا ہو یا لکھ نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، اور 2 گواہ کر لو۔ جب لکھتے ہیں تو کیا ہے، 2 مرد آدمیوں کو گواہ کر لینا کہ ہاں یہ معاہدہ، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو آپس میں معاہدہ کر لینا، یہ اسلامی طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں، جو مرد آدمی ہے 2 مرد آدمیوں کو گواہ کے طور پر لکھنے میں دستخط لینا ہے۔ اسی لیے نکاح میں بھی 2 دستخطیں ہوتی ہیں، آپ دیکھے ہوں گے اکثر۔ اچھا، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، اگر 2 مرد نہیں ہے، 1 مرد ہے تو پھر 1 عورت نے، 1 مرد 2 عورتوں کو لینے کا حکم ہے۔ آگے بڑھیں گے اپن۔ 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان سے 1 عورت بھولے تو دوسری عورت کو یاد دلائے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہے۔ دیکھو کوئی گواہ کے لیے بلایا تو ڈرنا نہیں، جو گواہ کے لیے بلایا تو لکھ دینا ہے، یا بڑا اس کا میعاد تک لکھت کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سردست سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارے فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروہ وہ قبضے میں دیا ہو، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپا ہوا، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کی رب کرے، یعنی وہ آدمی جو رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کے رب کے پاس سے اتری ہوئی کتاب پر ایمان لانا، سب ماننا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیرے ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی سے کمایا۔ اے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ یہ سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے، اور سورہ بقر جو ہے، سورہ بقرہ 2 پارے مکمل، اس کے تیسرے پارے میں 8ویں رکوع تک ہے، 8 رکوع ہو چکے ہیں تیسرے پارے میں، 1 رکوع اور پڑھ لیں 9 پہ روک دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اللہ ہے، الف لام میم، اللہ ہے جس کے سوا کسی کو پوجنا نہیں۔ آپ زندہ اور نیکوکار قائم رکھنے والا، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے۔ یہ کتاب کیا؟ دوسرے توریت، زبور، انجیل، دوسرے کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس نے اس سے بہت توریت اور انجیل اتاری، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتارے، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا۔ بے شک جو اللہ چاہے ان کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب
بدلہ لینے والا ہے، اللہ پر کچھ چھپا نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہے۔ دیکھیے ماؤں کے پیٹوں میں آنکھ، کان، ناک، اللہ تعالیٰ کیا کیا بناتے ہیں، بال، سر کے اوپر بال، پورے جسم کی جو تیار کرتے ہیں، یہ بول رہے اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ تمہاری والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کو عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری۔ اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، اور جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اے رب ہمارے دل ٹھٹر نہ کر، ٹیڑھے نہ کر، اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت لا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ اے رب ہمارے بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، اسی دن کے لیے جس میں کہ کوئی شبہ نہیں، قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔